بہتر یہی ہے کہ روزہ ہی رکھو۔ اب یہاں پر تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جس کا اگر دل نہ چاہے روزہ رکھنے کا، وہ مالی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہے تو وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے روزہ نہ رکھنے کی صورت کے اندر بھی۔ لیکن یہ اس حکم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حکم ابتدائے اسلام کا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آگے آنے والی ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، صرف ایسے لوگوں کے حق میں اب بھی با اجماع امت باقی رہ گیا جو بہت زیادہ بوڑھے ہوں یا ایسے بیمار ہوں کہ اب صحت کی امید نہیں رہی۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین کا یہی قول بنتا ہے، اسے امام جساس اور تفسیر مظہری کے اندر نقل کیا گیا ان کا قول۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، طبرانی وغیرہ میں تمام ائمہ حدیث نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ جب یہ آیت کریمہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا تھا جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت یعنی من شاہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت پھر یہ حکم اس کا منسوخ ہوا، بعد میں آنے والی من شاہد منکم الشہر فلیصم اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وہ ناسخ بن جائے گی اور یہ حکم منسوخ بن جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتدائی اسلام میں 3 تبدیلیاں ہوئیں اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر مہینہ میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فرضیت نازل ہوگی کتب علیکم الصیام کے ساتھ، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزے رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزہ رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت من شاہد منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرست قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا، مگر بہت بوڑھے آدمی کے لیے یہ حکم باقی رہا، وہ چاہے تو فدیہ ادا کر دے۔ یہ تو 2 تبدیلیاں ہوئیں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث یہ آیت کریمہ نازل فرما کر یہ آسانی فرما دی کہ اگلے دن کی صبح و صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم شریف، ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ روزے کے لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دفعہ تبدیلیاں رونما فرمائیں جو آپ کے گوشہ گزار کر لی۔ پھر اس